فاعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 12واں پارہ۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے متعلق اللہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ زمین میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، ان سب کا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، رزاق ہے۔ رزق کے خزانے کی کنجیاں اللہ کے ہاتھوں میں ہیں۔ تو تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، رزق کے انتظام فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور ہر ایک کا ٹھکانہ اللہ کو معلوم ہے، کون کہاں پر ہے۔ یہاں تک کہ رات کے اندھیرے میں یا زمین کی تاریکیوں میں اگر کوئی مخلوق ہے تو اس کا کھانے کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اور مرنے کے بعد وہ جاندار مخلوق کہاں جا رہی ہے اللہ کو پتہ ہے، کہاں وہ پلٹ کر جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کا علم گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اور یہ سب کچھ پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہے، کھلی کتاب میں سب کچھ درج ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں پہلے سے مقرر ہے، متعین ہے لوح محفوظ میں۔ اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دن میں، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے اچھا عمل کس کا ہے۔ اور اگر تم یہ کہو کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یعنی اے نبی اگر آپ یہ کہیں کہ تم سب کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو کافر کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا موجد ہے، انوینٹ کرنے والا ہے، اس نے ہر چیز کو وجود بخشا ہے۔ اور یہ کہ 6 دن میں بنانا، اس سے مراد اسے دیکھیے ہم قرآن میں جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ متشابہ آیات، یعنی بہت ساری اس طرح کی آیات ہیں کہ جن کی اصل حقیقت ہم نہیں جان سکتے، کیونکہ ہمارا علم جو ہے وہ اس دنیا تک محدود ہے، لیکن وہ دوسری دنیا، اس کے کیا حالات ہیں، کس طرح کے وہاں پر رات دن ہے، کس طرح سے وہاں پر گھنٹے، جیسے ہمارے یہاں 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے، تو وہاں پر کیا حساب ہے ایک دن کا، ہے نا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ 6 دن سے مراد آیا 6 مراحل ہیں یا 6 دن ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جبکہ یہ آسمان و زمین وجود میں نہیں آئے تھے، تو اس سے پہلے اللہ کی حکومت، اللہ کا عرش پانی پر تھا، اللہ تعالیٰ کا تخت سلطنت پانی پر تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں بنائی، یہ کائنات کیوں بنائی ہے؟ یہ اس وجہ سے بنائی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزمائے، آزمائش کرے، انسان کی آزمائش کے لیے، اس کو جانچنے کے لیے، جانچنے پرکھنے کے لیے دنیا بنائی ہے، اور ہر ایک کی یہاں پر آزمائش ہو رہی ہے۔ کس چیز کی آزمائش ہو رہی ہے؟ آزمائش اس بات کی ہو رہی ہے کہ تم میں سب سے اچھا عمل کس کا ہے، کون سب سے اچھا عمل کرے گا یا کر رہا ہے۔ تو اس میں 2 چیزیں ہمارے لیے، ایک تو یہ کہ آزمائش ہونا ایک یقینی اور لازمی چیز ہے ہم میں سے ہر ایک کی، ہم میں سے کوئی آزمائش سے بچ نہیں سکتا۔ آزمائش تو آنا ہی ہے زندگی میں، کیونکہ یہ تو زندگی کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ تو آزمائے گا۔ بس کرنے کا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم سب اپنے عمل پر توجہ دیں کہ ہمارا عمل احسن ہو جائے، سب سے اچھا ہو جائے۔ عمل احسن یعنی بیسٹ عمل، ایکسلنٹ عمل ہمارا اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا، بہترین عمل۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سب سے اچھا عمل کون کرے گا۔
تو ہم سب کو اپنے عمل کو احسن یعنی خوبصورت بھی بنانے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا عمل خوبصورت ہو، دوسروں سے اچھا ہو، یعنی ہماری جو نیکیاں ہیں، جو نیک اعمال ہیں، وہ اس میں ہم ایک دوسرے سے بڑھ کر اچھا عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی چاہے دیکھیے وہ ہماری ارکان ہوں دین کے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بھی ہمارے احسن ہوں، یا ہمارے معاملات ہوں وہ بھی احسن ہوں، ہمارے اقوال، ہمارے افکار بھی احسن ہوں، ہمارے عقائد، یعنی ہماری پوری زندگی کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہماری زندگی میں وہ کیا ہوں، احسن۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر کافروں کے سامنے یہ بات کہی جائے گی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ یقین نہیں کریں گے، وہ کہیں گے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ تو اسے ان تمام باتوں کو جادو کہتے ہیں، کھلا جادو۔ اور اگر ہم ان لوگوں کے اوپر سے ایک مدت تک عذاب کو ٹال دیں، ان کی سزا اگر ہم ٹال دیں، مؤخر کر دیں ایک مقرر مدت تک، تو پھر یہ لوگ پھر باتیں بنائیں گے، پھر کہیں گے کہ کس چیز نے عذاب کو روک رکھا ہے، آخر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے، پھر اس طرح کی باتیں بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خبردار، جس دن ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا پھر اسے کوئی نہیں ہٹا پائے گا، کوئی نہیں پھیر سکے گا۔ اور آج یہ جس دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے رسول کا، مسلمانوں کا، دین کا، جس طرح سے قرآن کا یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ اپنے ہی مذاق میں گھر جائیں گے۔ اس مذاق اڑانے کا وبال انہیں چکھنا پڑے گا، اس کا مذاق خود ہی گھر جائیں گے اس میں۔ اور ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یعنی خوشیاں، رحمتیں، نعمتیں، ہم اس کا مزہ چکھاتے ہیں انسان کو، لیکن پھر ہم اس سے چھین بھی لیتے ہیں، اس سے یہ خوشیاں، اس سے یہ رحمتیں، پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے، پھر انسان ناشکری کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ اور اگر ہم انسان کو پریشانی دینے کے بعد، مصیبت دینے کے بعد جب نعمتوں کا مزہ چکھاتے ہیں، نعمتوں سے نوازتے ہیں، تو پھر وہ انسان کہتا ہے کہ میرے تو سارے گناہ مجھ سے دور ہو گئے، جھڑ گئے، وہ اترانے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے۔ یعنی اگر انسان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دے، اس پریشانی کو، بیماری کو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی کسی بھی طرح کا نقصان ہو، جب اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دیتا ہے، اسے نعمتوں سے نوازتا ہے، پھر انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے جو یہ نعمت ملی ہے یہ اس وجہ سے ملی ہے کیونکہ میں نے کوئی نیکی کی تھی، میری نیکی میرے کام آ گئی۔ یا پھر انسان سمجھتا ہے کہ میں تو اسی کا مستحق تھا، مجھے تو ملنا ہی چاہیے تھا، میں تو ہوں ہی اتنا نیک اور صالح انسان، یہ نعمتیں تو میرا حق ہے، میں تو اس کا مستحق ہوں۔ اس طرح کی باتیں انسان کرنے لگتا ہے کہ گویا کہ اس کے سارے گناہ ہی جھڑ چکے ہیں اس کے اوپر سے۔ انسان نعمتوں کے ملنے کے بعد پھر اترانے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے، اکڑنے لگتا ہے، پھولا نہیں سماتا ہے، سوائے کچھ لوگوں کے جو صبر کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے۔ تو نعمتوں کے ملنے پر کبھی بھی انسان کے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے، صبر اور عمل صالح کی زندگی گزاریں۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہیں اور تمہارا دل تنگ ہونے لگے اس کی طرف سے، اس وجہ سے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی خزانہ نازل کیوں نہیں کیا جا رہا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ آپ تو ڈرانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ذمہ دار ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول، آپ کی طرف جو اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چھوڑ دیں اسے، یا تو اس کی کسی چیز کو بیان کرنا چھوڑ دیں، اس کے بعض حصے کو۔ اور کیوں؟ کیونکہ آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے لوگوں کی باتوں سے، لوگ جو الٹی سیدھی باتیں بنا رہے ہیں اس سے آپ اپنے دل میں گھٹن محسوس کر رہے ہیں، کوڑھن محسوس کر رہے ہیں، آپ کا دل پریشان ہے لوگوں کی باتوں پر۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وحی الہی کو بیان کرنا ہی چھوڑ دیں۔ کس طرح کی باتیں بناتے تھے لوگ؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ نازل کیوں نہیں کیا گیا، کوئی خزانہ اتارا جاتا، اس پر سونا چاندی اور بہت ساری اس پر مال و دولت کی بارش کر دی جاتی۔ تو ایسا تو ہے نہیں کہ اللہ کے رسول پر کوئی خزانہ اترا ہو، اور نہ ہی ایسا ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی فرشتہ اترا ہو۔
تو یہ سب باتیں بناتے تھے یہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے، آپ اس لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہیں. آپ تو دنیا میں اس وجہ سے بھیجے گئے ہیں کہ آپ لوگوں کو باخبر کریں، آگاہ کریں، آپ لوگوں کو خبردار کریں، ڈرائیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ذمہ دار ہے، حوالے دار ہے، نگراں ہے. اور پھر لوگوں نے یہ بھی باتیں بنائی، اس طرح کی باتیں بناتے ہیں لوگ کہ اللہ کے رسول نے اس قرآن کو خود اپنے پاس سے تصنیف کر لیا ہے، اپنے پاس سے بنا لیا ہے، یہ قرآن خود گڑھ لیا ہے. تو اے نبی جواب دو لوگوں کو کہ تم بھی اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ اپنے پاس سے بنا کر. اگر تم اکیلے نہیں بنا سکتے تو تم اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے خدا ہیں، جتنے تمہارے معبود ہیں، جتنے تم طاقت رکھتے ہو، اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو تو سب کو بلا لو. اور پھر اگر وہ تمہاری بات کا جواب نہ دیں تو پھر تم جان لو کہ جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے وہ اللہ کے علم کے مطابق نازل کیا گیا ہے، اللہ کے علم سے ہی نازل ہو رہا ہے. یعنی تم علم حاصل کرو اس بات کا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے، قرآن کریم کی آیات، یہ اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کے علم سے نازل ہو رہا ہے، اللہ کے علم کے مطابق نازل ہو رہا ہے. اور اس بات کا علم حاصل کرو، اس بات کو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی اصل علم تو یہ ہے کہ انسان یہ جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ کیا تم مانتے ہو؟ کیا تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہو، سر تسلیم خم کرتے ہو کیا؟ بس جو دنیا کی زندگی اور دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے تو ہم اس کی طرف، اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ہم اسے دیتے ہیں، اسے لوٹاتے ہیں. اور پھر کسی بھی انسان کے عمل میں یا اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، جو دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہیں. تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے سوائے جہنم کی آگ کے، اور وہاں پر ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور باطل ہو جائے گا وہ سب کچھ جو یہ عمل کر رہے ہیں. سب کچھ ان کا کیا دھرا سب بیکار ہو جائے گا. آگے کہا جا رہا ہے کہ کیا وہ جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہو، واضح ہدایت پر ہو، اور اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس کے تائید میں آ گیا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی امام اور رحمت تھی. تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے ہی لوگ در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور جو اس کا انکار کرتا ہے گروہوں میں سے تو آگ اس کا ٹھکانہ ہے، تو تم اس کی طرف سے شک میں مت پڑو. یہ حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ ایک وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا ہو، ایک دلیل ہو اس کے پاس، ایک گواہی ہو، بینہ ہو، اور اس کے بیچ میں ایک گواہی دینے والا اس کی تلاوت بھی کر رہا ہو، اللہ کی آیات اسے پڑھ کر بھی سنا رہا ہو، یعنی اس کی تائید کر رہا ہو بینہ کی. اور اس سے پہلے اس کے پاس موسیٰ کی کتاب بھی ہو، اور موسیٰ کی جو کتاب تھی یعنی کہ تورات، وہ لوگوں کے لیے ایک امام تھی، لوگ اسے فالو کرتے تھے، وہ کتاب لوگوں کے لیے رحمت تھی. تو ایسے ہی لوگ در حقیقت قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں یا ایمان رکھیں گے، جو کیا ہو بینہ پر ہوں. لیکن جو اس کا انکار کر دے گا، خواہ کوئی بھی گروہ ہے، انسانی گروہوں میں سے کوئی بھی اگر اس کا انکار کرے گا قرآن کا، تو اس کا ٹھکانہ، اس کا کیا ہے کہ ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے. بس لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس قرآن کی طرف سے شک میں نہ پڑو، کیونکہ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، سچی کتاب ہے یہ. لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں یا ایمان نہیں لاتے ہیں. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹی باتیں گڑھے. ایسے ہی لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑھا تھا. یعنی کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے اوپر جھوٹی بات گڑنا
اور اللہ کے اوپر جھوٹی بات کرنا کیا ہے؟ شرک کرنا، کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، کوئی ساتھی ساجھی ہے، یا اللہ کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس وقت گواہی دینے والے گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے رب پر جھوٹ گڑھا تھا، رب کے معاملے میں جھوٹی بات کہی تھی۔ بہت ساری گواہیاں اکٹھی ہو جائیں گی۔ پس خبردار، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کون ہے ظالم؟ وہ جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں اور اللہ کے راستے میں ٹیڑھ تلاش کریں، کجی تلاش کریں، یعنی اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں کمیاں تلاش کریں۔ اس کے اندر کوئی ایسا، بس چاہتے کوئی ایسی کمی ان کا ہاتھ لگ جائے کہ پھر یہ اسے پورے میں اچھالیں۔ ایسے لوگ آخرت کے منکر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اس زمین میں، اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی ان کا ولی نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی ان کا حامی نہیں ہے۔ انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا، یعنی ایک تو یہ کہ خود رکنا اللہ کے راستے سے، دوسرے پھر لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکنا، تو انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے دنیا میں، دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، یعنی سننا نہیں چاہتے تھے، دیکھنا نہیں چاہتے تھے، دین کی بات سننا نہیں چاہتے تھے، پڑھنا نہیں چاہتے تھے، انہیں کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ تو ایسے لوگوں کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنا نقصان کیا، اور جو کچھ بھی انہوں نے جھوٹ گڑھا ہے وہ سب، یعنی جو بھی انہوں نے شرک کیا ہے وہ سب ان سے کل آخرت میں گم ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، نظر نہیں آئیں گے ان کی شرکا۔ ضرور بے ضرور یہ لوگ آخرت میں خسارے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کی طرف جھک جاتے ہیں، اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتے ہیں، ایسے لوگ جنتی لوگ ہیں، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر مثال دے کر سمجھا رہا ہے کہ دو گروہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ کون سے دو گروہ؟ ایک تو یہ کہ جو انسان نابینا ہو، بہرا ہو، دیکھنے والا ہو اور سننے والا ہو، یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک بینا اور ایک نابینا، ایک دیکھنے والا، ایک نہ دیکھنے والا، دونوں کی زندگی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ایک کی زندگی روشن ہوتی ہے، ایک کی زندگی بالکل اندھیر ہوتی ہے، تاریک ہوتی ہے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک وہ انسان ہے جو بہرا ہے، جو سن نہیں سکتا، اور ایک وہ ہے جو سن سکتا ہے۔ دونوں کی زندگی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ تو جب دونوں بالکل الگ الگ ہیں تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس نصیحت سے کیا سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ایک وہ انسان ہے جو تاریکیوں میں زندگی گزار رہا ہو، اندھیروں میں، یعنی جو جہالت میں ہو، شرک میں ہو، یا کسی بھی طرح کے وہ گمراہی میں ہو، وہ ایک وہ انسان ہے۔ اور ایک وہ انسان ہے جو علم کی روشنی میں ہو، قرآن کی روشنی میں ہو۔ دونوں کی زندگی بالکل مختلف ہوتی ہے، ایک جاہل کی زندگی، ایک عالم کی زندگی، ایک پڑھا لکھا انسان ہے اور ایک بالکل جہالت کی زندگی گزارے، دونوں بالکل الگ زندگی گزارتے ہیں۔ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے دونوں کی زندگی میں، دونوں کی سوچ الگ ہوتی ہے، دونوں کے بات کرنے کا انداز الگ، زندگی گزارنے کا طریقہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک وہ انسان ہے جو سن رہا ہے، جو اللہ کے دین کو سن رہا ہے، اللہ کے کلام کو سن رہا ہے، قرآن کو سن رہا ہے، دین کی باتیں سن رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی باتیں سن رہا ہے۔ اور ایک وہ انسان ہے جو سن نہیں رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی زندگی میں فرق ہوگا۔ سننے والے کے اور نہ سننے والے کی زندگی میں بہت فرق ہوگا۔ وہ لوگ جو دین کی باتیں سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، ان کی زندگی بالکل مختلف ہوتی ہے، اور وہ جو سننا ہی نہیں چاہتے ان کی زندگی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب دونوں کی زندگی ہی مختلف ہوتی ہے تو کل آخرت میں دونوں کا انجام بھی بالکل الگ الگ ہوگا، بالکل مختلف ہوگا۔ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اور ہم نے کہا، اب نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سب کی طرف کھلم کھلا خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں، باخبر کرنے، ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ کیا بتانے آیا ہوں؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے پر ایک دردناک دن کا عذاب نہ آ جائے۔
تو اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح ایک بشر ہو، ایک انسان ہو ہماری طرح، یعنی تم نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو ایک بشر ہو، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری اتباع تو ہم میں سے صرف کمتر لوگ ہی کر رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے مناسب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمہیں ہمارے پر کوئی فضل بھی حاصل نہیں ہے، بلکہ تم تو ہمیں لگ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہو۔ تو نوح علیہ السلام کی دعوت کا کھلم کھلا انکار کیا ان کے قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے۔ ایک تو یہ کہ تمام نبیوں کو یہ سننے کو ملا ہے کہ تم نبی کیسے ہو سکتے ہو، تم تو ایک انسان ہو ہماری طرح، چلتے پھرتے ہو، کھاتے پیتے ہو۔ دوسرے یہ کہ ان کے قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ تمہاری اتباع تو بہت کمتر، بہت حقیر لوگ کر رہے ہیں، دبے کچلے لوگ، یعنی بہت ہی مسکین قسم کے لوگ، بڑے غریب سے لوگ، بہت ہی کمتر لوگ تمہاری اتباع کر رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب دعوت کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ لوگ ایمان لے کر آتے ہیں جنہیں لوگ دبا کر رکھتے ہیں، جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، خواہ وہ غلام ہوں، خواہ وہ مسکین لوگ ہوں، غریب لوگ ہوں، وہ لوگ ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو کہا کہ انہوں نے تمہاری اتباع کی ہے، اور کہا کہ بغیر سوچے سمجھے انہوں نے تمہاری پیروی کر لی ہے۔ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے، انہوں نے کہا، کہ جیسے تمہیں ہمارے پر کوئی فضیلت بھی تو حاصل نہیں ہے، یعنی کسی بھی چیز میں تم ہم سے آگے نہیں ہو، نہ مال و دولت میں، نہ شہرت میں، نہ حکومت میں، بلکہ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ تم شاید نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہو۔ اس قدر صاف، کھلم کھلا اس طرح کی باتیں کہنا، نبیوں کو، نبیوں کا سننا، اس طرح کی باتیں، یہ ہمارے لیے سیکھنے کا پوائنٹ ہے کہ کس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، جھوٹا تک قرار دیا جاتا ہے۔ تو کہا نوح علیہ السلام نے کہ اے میرے قوم، دیکھیے یہ لوگ کبھی بھی ایسی باتوں پر کیا ہوتے تھے کہ بدتمیزی نہیں کرتے تھے، بدتمیزی سے جواب نہیں دیتے تھے ایسی باتوں کا، بلکہ سمجھاتے تھے پیار سے، اے میرے قوم کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر ہوں، ایک کھلی دلیل پر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہے، لیکن وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے، اور ہم تمہارے پر زبردستی اسے مسلط نہیں کریں گے جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ یعنی میں تو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک کھلی دلیل پر ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہے، لیکن وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے، اور ہم زبردستی سے تمہارے پر مسلط بھی نہیں کریں گے کیونکہ تم اسے ناپسند کر رہے ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں تو اس کام پر تم سے کوئی مال بھی نہیں مانگ رہا ہوں، میرا اجر، میرا اس کام پر بدلہ تو مجھے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اللہ پر ہے میرا اجر۔ اور جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں مجھ پر، میں انہیں اپنے پاس سے نہیں ہٹاؤں گا، انہیں دھکے نہیں دوں گا، انہیں نکالوں گا نہیں اپنے پاس سے، کیونکہ وہ ایمان لے کر آئے ہیں، اگرچہ وہ کمتر لوگ ہیں، حقیر لوگ ہیں تمہاری نظر میں، غریب لوگ ہیں، لیکن میں انہیں ہٹانے والا نہیں ہوں، کیونکہ کل اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے۔ جن لوگوں نے میری بات مانی ہے وہ اللہ کے حضور کل پیش ہوں گے، لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں تم لوگوں کو کہ تم لوگ جہالت کی باتیں کر رہے ہو، نادانی کی باتیں کر رہے ہو۔ اے میرے قوم کے لوگوں، اگر میں ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دوں تو کون ہے جو کل اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ یعنی مجھ پر میری پھر پکڑ ہوگی، اس پر اللہ کی طرف سے کون مجھے بچائے گا کل اللہ سے، اگر میں ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دوں؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں غیب کا علم میرے پاس غیب کا علم ہے، میں غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خیر سے نہیں نوازے گا۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے، اگر میں نے ایسا کہا تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی نبیوں کو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چیزیں نہیں دی کہ دنیا کے خزانے، غیب کا علم، نہ ہی نبیوں کو فرشتہ بنایا ہے، اور نہ ہی نبیوں نے کبھی اس طرح کا دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، میرے پاس غیب کا علم ہے، میں فرشتہ ہوں۔ اور یہ بھی کہا نوح علیہ السلام نے کہ جنہیں تم بہت ہی حقیر اور کمتر سمجھ رہے ہو، جن لوگوں کو، ایمان لانے والوں کو،
میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اللہ نے انہیں کوئی خیر ہی نہیں دی ہے، اللہ نے کوئی بھلائی ہی نہیں دی ہے انہیں، ہرگز بھی ایسا نہیں ہے۔ تمہاری نظر میں حقیر اور کمتر ہے، لیکن اللہ نے انہیں خیر سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے دلوں کے حال۔ اگر میں اس طرح کی باتیں کہوں گا تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب دیکھیے، اتنے زیادہ سمجھایا نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو، لیکن ان کے قوم کے لوگوں نے کیا کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے بہت بحث کر لی، بہت جھگڑا کر لیا، اب تم لے آؤ ہمارے پر جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو، دھمکا رہے ہو، اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اسے تو تمہارے پاس اللہ لے کر آئے گا اگر وہ چاہے گا، یعنی اللہ کا عذاب اللہ ہی لے کر آئے گا اسے، اور جب وہ عذاب آ جائے گا تو تم بالکل بھی طاقت نہیں رکھو گے کہ تم اسے روک دو، تم اس عذاب کو ہٹا نہیں سکتے۔ اور میری نصیحتیں تمہیں فائدہ نہیں پہنچائیں گی، اگرچہ میں کتنا ہی چاہوں، میں تمہاری کتنی ہی خیرخواہی کروں، لیکن میری نصیحتیں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھٹکانے کا ارادہ کر لیا ہو، یعنی اللہ کی تم نے انکار کیا تو کیا ہوا کہ اللہ نے تمہیں محروم کر دیا۔ اب کیا ہے، اب تمہیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، وہ تمہارا پروردگار ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ لوگ یہ باتیں بناتے ہیں کہ اس شخص نے یہ کلام اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، تو اے نبی کہہ دو کہ اگر میں نے اپنے پاس سے اس کلام کو گھڑ لیا ہے تو پھر میرے جرم کا وبال تو میرے اوپر ہوگا، مجھے اس گناہ کی سزا ملے گی، میں اپنے جرم کا ذمہ دار ہوں، اور میں بری الذمہ رہوں گا ان تمام جرم سے جو تم کرتے ہو، جو تم گناہ کرتے ہو میں اس سے بری الذمہ، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری طرف تو وحی، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تمہارے قوم کے لوگ تم پر ہرگز بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے، سوائے اس کے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، بس تم لوگوں کے کرتوتوں پر مایوس مت ہو، غم نہ کھاؤ، یعنی جتنے لوگوں کو ایمان لانا تھا لا چکے ہیں، اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اب تم ایک کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں، اور ہمارے حکم کے مطابق بناؤ، اور جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں ان کے بارے میں تم مجھ سے مخاطب مت ہونا، مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، کیونکہ یہ لوگ پانی میں ڈوبنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی، وہ کشتی بنا رہے تھے، اور ان کے قوم کے لوگ جب ان کے پاس سے گزرتے تھے، ان کے قوم کے سردار بڑے بڑے لوگ، تو مذاق اڑاتے تھے نوح علیہ السلام کا کہ تم جو یہ کشتی بنا رہے ہو یہ چلے گی کہاں پر، پانی تو ہے نہیں کہیں پر۔ تو نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، جس طرح کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ جلدی ہی تم سب کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کا عذاب کس پر آئے گا، کس پر آتا ہے، اور جس پر اللہ کا عذاب آ جائے گا اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ کا عذاب ٹوٹ پڑے گا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی اللہ کے حکم، اللہ کا فیصلہ عذاب کا، تو تنور ابل پڑے، یعنی چاروں طرف سے پانی ابل پڑا، اور پھر ہم نے کہا کہ تم اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، ہر قسم کی جتنی بھی وہ ہو، جانور ہو، چرند پرند ہو، یا کوئی بھی جاندار مخلوق، ہر چیز کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، کیونکہ باقی دنیا کو، پوری دنیا کو ڈوب جانا تھا، اور بس انہیں لوگوں کو باقی رہنا تھا جو اس کشتی میں سوار تھے، اس لیے ہر چیز کا ایک ایک جوڑا رکھ لو، اور تم اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو اس میں سوار کر لو، سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ کا قول چسپاں ہو گیا ہے، یعنی جو کیا ہے ایمان نہیں لائے ہیں، جن کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کے علاوہ باقی سب کو کشتی میں سوار کر لو، جو ایمان لے کر آئے ہیں انہیں کشتی میں سوار کرو۔ اور نوح علیہ السلام کے اوپر بہت ہی تھوڑے لوگ ایمان لے کر آئے تھے، بہت کم لوگ ایمان لے کر آئے تھے۔ جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ہاں، نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم سب کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام نے دعا پڑھی اور کہا کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا۔ یہ
سواری پر سوار ہونے کی دعا، اور خصوصی طور پر کشتی میں سوار ہونے کی دعا ہے یہ، کہ جب کشتی پر سوار ہوں تو اس دعا کا اہتمام کریں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کہ اس کا ٹھہرنا، اس کا رکنا، اس کا چلنا سب کچھ اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرنا چاہیے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جب سفر کا آغاز کیا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے، سفر بھی آسان ہوتا ہے، پریشانیوں سے ہی بچتا ہے انسان۔ اور ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار یقیناً معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ کشتی ان لوگوں کو لے کر چلی، اور جب وہ کشتی چل رہی تھی سمندر میں، نہیں سمندر میں نہیں، پانی میں جب وہ چل رہی تھی ان لوگوں کو لے کر، تو اتنی بڑی بڑی موجیں آ رہی تھیں پانی کی کہ پہاڑوں کے برابر اونچی اونچی موجوں میں یہ کشتی چل رہی تھی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، آواز دی کہ اے میرے پیارے بیٹے، جبکہ ان کا بیٹا ان سے بہت دور فاصلے پر تھا، پکارا کہ اے پیارے بیٹے، تم ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو ان کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج تمہیں اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس کے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو۔ اور پھر نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور ان کا بیٹا پانی میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ پہنچے تھے اپنے مقام پر یا منزل پر، اور جب پوری دنیا ڈوب گئی، غرق ہو گئی طوفان نوح میں، اب اس کے بعد اللہ کا حکم نازل ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے زمین تو اپنا سارا پانی نگل جا، اور اے آسمان تو رک جا، یعنی پانی، زمین سے ہی پانی ابل رہا تھا، آسمان سے ہی پانی برس رہا تھا، ہر پتھر سے، ہر چٹان سے، چاروں طرف سے پانی ہی پانی۔ تو اللہ کا حکم ہوا کہ اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا، اور اے آسمان تو بھی رک جا۔ چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا اور تمام لوگوں کا فیصلہ چکا دیا گیا، اور اس کے بعد وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹک گئی، رک گئی، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ ظالم لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی اپنے پروردگار سے، کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے پروردگار، بے شک میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ تو کہا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے نوح، تمہارا بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کا عمل صالح نہیں ہے، وہ ایک بگڑا ہوا ہے، یا اس کا عمل غیر صالح ہے وہ۔ تو تم ایسی چیزوں کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ کہیں تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی اس سے یہ بات سامنے آئی کہ نبیوں کا جو اہل ہوتا ہے وہ اس کے گھر والے نہیں ہوتے ہیں، کہ اس کے بیوی، اس کے بچے۔ نبیوں کا جو اہل ہوتا ہے وہ اس پر ایمان لانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ اپنے اہل کو شامل سوار کر لو کشتی میں، اس سے مراد تھے تم پر ایمان لانے والے۔ اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ اپنے بچے خواہ وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں انہیں سوار کر لو۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک انسان خواہ نبی ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی نیک اور صالح، یہاں تک کہ نبوت کے منصب پر فائز ہو، اس کا اپنا بیٹا بھی کیا تھا؟ کافر تھا۔ ایسا ہوتا ہے بہت سے گھروں میں کہ کہیں پر ماں باپ بہت نیک ہوتے ہیں تو بچے بہت بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں پر بچے بہت نیک ہیں تو ماں باپ صالح نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی مثالیں دنیا میں سامنے آتی رہتی ہیں۔ اور پھر ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ایسا نہیں ہے کہ یہ تو نوح کا بیٹا ہے، اسے تو بچانا ہی ہے، یہ تو نبی کا بیٹا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے، منصف ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر ایمان لے کر نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے پانی میں غرق کر دیا، وہ ڈوب گیا۔ یہ اللہ کا عدل اور انصاف پر مبنی قانون ہے یہ۔ تو اس کے بعد نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کروں جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو۔ یعنی مجھے معلوم نہیں تھی یہ بات، میں حقیقت نہیں جانتا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں خسارے والوں میں سو جاؤں گا۔ نبیوں کو فوراً اپنے غلطی کا احساس ہو جاتا تھا۔ وہ لا علمی میں اگر کوئی بات کر دیا کرتے تھے، جہالت میں، نادانی میں، تو فوراً ان کے اپنے غلطی کا جب احساس ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے فوراً مغفرت اور بخشش طلب کرتے تھے اور رحم کی اپیل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح،
تم اس کشتی سے اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہوں تم پر اور ان گروہوں پر بھی جو تمہارے ساتھ اس کشتی میں شامل ہیں، ان سب پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ اور کہا جا رہا ہے اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت تک سامان زندگی دیں گے اور اس کے بعد پھر انہیں دردناک عذاب، یعنی اب جو اس کشتی پر سوار لوگ ہیں وہی اس دنیا کو آباد کریں گے، اور آج جتنے بھی لوگ دنیا میں آباد ہیں وہ اسی کشتی کے سوار لوگوں کی نسل اور اولاد ہیں۔ اور پھر یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ تو امتیں ایسی ہوں گی اس کشتی میں، جو لوگ سوار ہیں ان کی اولاد و نسلوں میں سے ایک ایسی امت ہوگی، ایک ایسا گروہ ہوگا جن پر اللہ کی برکتیں ہوں گی، سلامتیاں ہوں گی، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو دنیا کی زندگی سے تو فائدہ اٹھائیں گے لیکن پھر اللہ کی طرف سے وہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ یہ سب غیب کے واقعات ہیں، ہم اسے بذریعہ وحی تمہیں سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ اور اے اللہ کے رسول، آپ کو نہیں معلوم اور نہ ہی آپ کی قوم کو بھی نہیں معلوم تھا اس سے پہلے یہ تمام باتیں، یہ تمام واقعات، بس اے اللہ کے رسول آپ بھی صبر کیجئے۔ دیکھیے یہ تمام واقعات جو سنانے کا مقصد تھا وہ اللہ کے رسول کو صبر کی تلقین بھی کرنا تھا کہ لوگ اگر آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، تو آپ صبر کیجئے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے کہ دیکھو انہوں نے کیسے صبر سے کام لیا، 950 سال تک انہوں نے کام کیا دعوت کا، پھر بھی کچھ لوگ ایمان لے کر آئے۔ کیسے نوح علیہ السلام کا لوگوں نے مذاق اڑایا تھا، کیسی باتیں بنائی تھی، انہوں نے کس طرح سے صبر کا مظاہرہ کیا تھا، پس آپ بھی صبر کیجئے، بے شک اچھا انجام تو متقین کے حق میں ہی ہوتا ہے۔ اور یاد کرو قوم عاد کا واقعہ، جب کہ ان کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، تو کہا تھا ہود علیہ السلام نے کہ اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم جھوٹی باتیں گھڑتے ہو، محض جھوٹ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو، یعنی شرک کرتے ہو۔ اے میرے قوم کے لوگوں، میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا ہوں، میرا اجر تو اس اللہ پر ہے جس نے مجھے بنایا، تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ اے میرے قوم کے لوگوں، تم سب مل کر اپنے رب سے مغفرت چاہو، استغفار کرو، بخشش طلب کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو، پلٹو اللہ کی طرف۔ اگر تم اللہ سے توبہ اور استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کر دے گا، پس تم مجرم بن کر نہ پلٹو۔ دیکھیے یہاں پر اس آیت سے ہمیں استغفار کے فائدے اور فضیلت بھی معلوم ہو رہی ہے کہ جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے، بخشش چاہیں گے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں گے، معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، اتنے ہی اللہ تعالیٰ آسمان سے دروازے کھول دیتا ہے اپنی نعمتوں کے، رحمتوں کے، خزانوں کے، رزق کے۔ اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے بس تم مجرم بن کر نہ پلٹو، نہ پھرو، گناہگار بن کر زندگی نہ گزارو۔ تو ان لوگوں نے جواب میں کہا کہ اے ہود، جو دلیل تم ہمارے پاس لے کر آئے ہو، ایک منٹ، ہاں، تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے ہو، کوئی کھلی دلیل، اور ہم تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور ہم تمہارے پر ایمان لانے والے نہیں، یعنی انہوں نے بھی کھلم کھلا انکار کیا، صاف صاف انکار کیا، اور کہا تمہارے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں کہ تم نبی ہو، ہم تمہاری باتوں میں آ کر اپنے معبودوں کو تو چھوڑیں گے نہیں، اور نہ ہی ہم تمہاری بات کا یقین کریں گے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، یعنی جو تم دعوت دے رہے ہو، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تمہارے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے، یعنی تمہارے اوپر ہمارے معبودوں کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی جنون، کوئی پاگل پن تمہارے پر آ گیا ہے جو تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں، اور تم سب بھی گواہ رہنا کہ میں تم سب کے شرک سے بیزار ہوں، نفرت کرتا ہوں، بری الذمہ ہوں، اور اللہ کو چھوڑ کر کہا جا رہا ہے کہ تم سب میرے خلاف چالے چلو اور تم سب مجھے مہلت بھی نہ دو۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، یعنی نبیوں کے اندر انسانوں کا ڈر نہیں ہوتا ہے کہ میں تم سے نہیں ڈرتا ہوں، تمہیں جو کرنا ہے کر لو،
اور یہ کہ میں نے تو رب پر توکل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پال پوس رہا ہے، تمہیں بھی، اور جتنے بھی جاندار ہیں اس دنیا میں، جتنے بھی مخلوق ہیں، ان سب کی چوٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان سب کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک میرا پروردگار تو سیدھے راستے پر ہے۔ تو اگر وہ منہ موڑیں، پیٹ پھیریں، تو کہا جا رہا ہے کہ میں نے تو تم تک اپنے پیغامات پہنچا دیے۔ ہاں، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، میں نے تو تم تک اپنے پیغامات پہنچا دیے ہیں، جو مجھے لے کر بھیجا گیا تھا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا ہے۔ اور میری اب میرا رب تمہاری جگہ دوسرے قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ یعنی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کہا ہود علیہ السلام نے کہ جو کچھ مجھے لے کر بھیجا گیا ہے، جو رسالت، جو پیغام، جو میسج لے کر مجھے بھیجا گیا تھا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا۔ اور کہا کہ اب اگر تم نے نہیں مانا، تم نہیں مان رہے ہو، تو پھر کیا ہے کہ میرا پروردگار تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا، ایک ایسی قوم کو اٹھائے گا جو تمہارے علاوہ ہوگی، تم جیسی نہیں ہوگی، اور تم اس کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکو گے۔ بے شک میرا پروردگار ہر چیز پر نگراں ہے۔ یعنی تم اگر نہیں مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو اٹھائے گا۔ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود کو نجات دی، یعنی جب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بچاتا ہے، اور نبیوں پر ایمان لانے والوں کو، یعنی دعوت کا کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے، اور ان پر ایمان لانے والوں کو۔ اور ہم نے نجات دی انہیں سخت عذاب سے۔ یہ تھی قوم عاد، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا تھا سختی کے ساتھ، اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی تھی، اور انہوں نے اتباع کی تھی، ہر جبار دشمن حق کی ان لوگوں نے پیروی کی تھی، اور اس دنیا میں بھی ان پر لعنت کر دی گئی، اور قیامت کے دن بھی ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ خبردار، بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا تو تباہی اور بربادی ہے قوم عاد کے لیے، قوم ہود کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر قوم سمود کو اٹھایا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا صالح علیہ السلام نے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یعنی دعوت کا آغاز ہر ایک نے توحید ہی سے کیا ہے، اور سب نے اللہ ہی کی طرف لوگوں کو بلایا ہے اور شرک سے روکا ہے، اور کہا کہ اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، زمین سے اٹھایا، اور اسی زمین میں تم سب کو بسایا ہے، بس تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، اللہ سے توبہ کرو، پلٹو اللہ کی طرف، بے شک میرا رب یقیناً قریب ہے اور جواب دینے والا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے صالح، ہم تو تجھ سے بڑی امیدیں رکھتے تھے، تو ہمارے بیچ میں ایک ایسا انسان تھا جس سے ہمیں بڑی توقعات تھیں، امیدیں تھیں، تو کیا تم ہمارے پاس اس وجہ سے آئے ہو کہ تم ہمیں روکو اور منع کرو اس چیز سے جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ ہمارے باپ دادا کے طور طریقوں سے تم ہمیں روکنا چاہتے ہو، منع کرنا چاہتے ہو؟ بے شک ہم یقیناً شک میں ہیں اس کی طرف سے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، ہم اس کی طرف سے تردد کا شکار ہیں، شک اور شبے کا شکار ہیں تمہاری دعوت کی طرف سے۔ تو کہا صالح علیہ السلام نے کہ اے میرے قوم کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے بینہ پر ہوں، کھلی دلیل پر ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے مجھے تو کھلی دلیل ملی ہے، صاف شہادت ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے، نبوت سے، علم سے، ہدایت سے، بس اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو میری مدد کرے؟ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ اور تم لوگ تو میرے لیے صرف نقصان میں ہی اضافہ کرو گے، تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ تم مجھے اور زیادہ خسارے اور نقصان میں مبتلا کر دو۔ اے میرے قوم کے لوگوں، صالح علیہ السلام نے کہا، یہ تمہارے لیے اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، ایک نشانی ہے، تم اس اونٹنی کو چھوڑ دینا، یہ اللہ کی زمین میں سے جہاں سے چاہے کھائے، جتنا چاہے کھائے، چرے، اس کو آزاد چھوڑ دینا، اور اسے برائی کے ساتھ مت چھوڑنا، یعنی ماننے کے ارادے سے مت چھوڑنا اسے، ورنہ تمہارے پر اللہ کی طرف سے بہت جلد عذاب آ جائے گا۔ لیکن ان لوگوں نے اونٹنی کو کاٹ دیا۔ تو پھر صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں صرف 3 دن کے لیے زندگی گزار سکتے ہو، صرف 3 دن کی تمہیں مہلت حاصل ہے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ بس جب اللہ کے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو نجات دی، اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی طرف سے، اپنی رحمت سے اور اس دن کی رسوائی سے ہم نے انہیں بچایا۔ بے شک تمہارا پروردگار وہ بہت ہی قوی ہے، غالب ہے۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جن لوگوں نے نہیں مانا، انکار کیا، انہیں اللہ کی طرف سے ایک سخت دھماکے نے پکڑ لیا، اور وہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر گئے، اور وہ ایسے ہو گئے گویا کہ یعنی وہ پوری بستی ایسی ہو گئی گویا کہ یہاں پر کوئی رہتا ہی نہیں تھا، کوئی بستا ہی نہیں تھا، ایسی ویران ہو گئی۔ خبردار، بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا تھا، اور قوم سمود کے لیے اللہ کی طرف سے تباہی اور بربادی ہے۔ ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ پہلے تو انہوں نے آ کر کہا کہ تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے ان کی ضیافت کے لیے۔ مگر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچ رہے ہیں، نہیں بڑھ رہے ہیں، تو انہیں اپنے دل میں کچھ ناگواری محسوس ہوئی، کچھ ڈر محسوس ہوا، خوف محسوس ہوا، کچھ شک اور شبہ ہوا۔ تو ان فرشتوں نے کہا کہ تم ڈرو مت، ہمیں لوط علیہ السلام کے قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی بیوی وہاں پر کھڑی تھی، وہ یہ سن کر خوش ہو گئیں جب ہم نے انہیں خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد ہم نے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ تو وہ کہنے لگی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں اولاد ہو جائے جبکہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے، یہ تو بڑی عجب و غریب بات ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے حکم میں تعجب کر رہی ہو، اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکتیں ہیں تم سب پر، اے گھر والو۔ اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے، بزرگی والا ہے۔ پس جب ابراہیم علیہ السلام کا ڈر اور گھبراہٹ تھوڑی دور ہو گئی اور انہیں اولاد کی خوشخبری مل گئی، تو پھر اب وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی نرم دل انسان تھے، اور وہ بہت زیادہ اللہ سے آہ و فغاں کرنے والے، رونے گڑگڑانے والے انسان تھے، اللہ کی طرف پلٹنے والے، توبہ استغفار کرنے والے انسان تھے۔ تو کہا کہ اے ابراہیم، فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم، تم ان سب باتوں کو نظر انداز کر دو، کیونکہ تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آ کر رہے گا، اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ ہمارے فرشتے پھر لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، تو جب وہ فرشتے پہنچے لوط علیہ السلام کے پاس تو لوط علیہ السلام بھی گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، ان کا دل تنگ ہونے لگا، گھبراہٹ ہونے لگی، اور وہ کہنے لگے کہ آج تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے آ گئے۔ ان مہمانوں کے آنے پر، ان خوبصورت نوجوانوں کے پہنچنے پر، ان کے قوم کے لوگ بے اختیار ان کے گھر کی طرف دوڑ پڑے، کیونکہ وہ لوگ پہلے ہی سے بہت برا عمل کرتے تھے، برے کام کرتے تھے، بدکاریوں کے خوگر تھے۔ تو لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یعنی اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، اور میرے مہمانوں کے سلسلے میں مجھے ذلیل نہ کرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی ایک بھی سمجھدار انسان نہیں ہے؟ یعنی ان خوبصورت نوجوانوں کو دیکھ کر، اور تم جو برائی کے ارادے سے آ رہے ہو، ان کے قوم میں جو برائی پائی جاتی تھی کہ مرد مرد سے تعلق قائم کرتے تھے، عورت عورت سے، تو کہا کہ تم کیا کرو، لڑکیوں سے نکاح کرو، بیٹیوں سے میری، یہ پاکیزہ تر ہے تمہارے لیے طریقہ، اللہ سے ڈرو، اور مہمانوں کے سلسلے میں مجھے ذلیل و رسوا نہ کرو۔ اس لیے دیکھیے یہ بات سامنے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا کہ مہمانوں کی خاطر مدارات کرنا، ان کی ضیافت کرنا، ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے وہ، اور یہاں پر بھی لوط علیہ السلام اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں کہ مہمانوں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے، ان کی عزت و عصمت کو وہ ذلیل و رسوا نہ ہوں، ان سب چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ تمہیں تو معلوم ہے کہ ہمارا حصہ تمہاری بیٹیوں میں نہیں ہے،
یعنی ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، تمہاری بیٹیوں سے تو ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اس میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اور تم تو جانتے ہو، تمہیں تو معلوم ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، ہم کیا چاہتے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش کہ میرے پاس ایسی کوئی طاقت ہوتی، کوئی قوت ہوتی کہ میں تم سب کو، کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، کوئی مضبوط سہارا ہوتا، میں اس کی پناہ لے لیتا کاش۔ یعنی اب بڑی بے بسی سے محسوس کر رہے تھے اس موقع پر لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے سامنے ان کی ذلت و خواری ہو رہی تھی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور یہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، بس تم اپنے گھر والوں کو لے کر رات میں نکل جاؤ، رات کے ایک حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے، اس پر وہ مصیبت آنے والی ہے جو مصیبت اس پر پہنچنے والی ہے، اور اللہ کے وعدے کا وقت صبح کا وقت ہے، ان کی تباہی کا وقت، اور صبح بہت ہی قریب ہے، صبح ہونے میں دیر نہیں ہے۔ پس جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے سب کچھ تہوبالا کر دیا، ہم نے سب کچھ الٹ پلٹ کر دیا، ان کی بستی کو تل پٹ کر دیا، اور ہم نے نہ صرف یہ کہ ان کی بستی کو روند ڈالا، بلکہ ہم نے ان پر پتھروں کی بارش بھی کی، اور ہر پتھر جو اللہ کی طرف سے آیا تھا، پکی ہوئی مٹی کے پتھر، نشان زدہ تھا اللہ کی طرف سے، ان پر مسلسل برسائے گئے، اور یعنی ہر ایک پر نشان لگا ہوا تھا کہ کون سا پتھر جا کر کسے لگنا ہے، نشان زدہ پتھر اللہ کی طرف سے، اللہ کا سخت غصہ، اور ظالموں کے لیے یہ سزا کوئی دور نہیں ہے۔ اور یاد کرو قوم مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے آ کر کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی برائی، قوم کی برائی بیان کی تھی کہ تم ناپ اور تول پورا پورا کرو، اس میں کوئی کمی نہ کرو، یعنی کاروبار میں کسی بھی قسم کی کوئی دھوکہ نہ کرو، خیانت نہ کرو، لوگوں کو چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے بیچ میں بہت خیر ہے، یعنی بہت اچھے حال میں ہو تم لوگ، اس کے باوجود بھی تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو، اس کے باوجود بھی لوگوں کا مال گھٹا کر دیتے ہو، ناپنے میں کمی کر دیتے ہو، تولنے میں کمی کر دیتے ہو، ڈنڈی مار دیتے ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے پر ایک ایسا عذاب نہ آ جائے جو عذاب تم سب کو گھیر لے۔ اے میرے قوم کے لوگوں، تم پورا پورا ناپا کرو، انصاف کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بچ جائے اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اگر تم مومن ہو۔ یعنی تم جو اتنا بچا، تم جو سمجھتے ہو کہ ہم کسی کا تھوڑا سا کم کر لیں گے، گھٹا اس میں ناپنے میں یا تولنے میں کسی کا ہم کم کر لیں گے تو بہت بچ جائے گا کیا؟ اللہ سے مانگو برکت، اللہ کی طرف سے جو چیز، جو بچت ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے، یعنی قناعت کی زندگی، اگر تم واقعی مومن ہو، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگراں نہیں ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں جس کے ہماری باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور یہ کہ ہم اپنے مال میں ہم جیسا چاہیں کریں؟ بے شک تم تو بہت ہی سمجھدار انسان اور بڑے کیا ہو کہ عالی ظرف اور راست باز آدمی ہوں، ایک تمہیں تو دیکھیے شعیب علیہ السلام نے جب سمجھایا تھا اپنے قوم کو، تو ان کی قوم کے لوگوں نے کیا باتیں بنائی؟ انہوں نے کہا کہ کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے طور طریقے چھوڑ دیں، اور یہ کہ یہ تو ہمارا مال ہے، ہم جیسا چاہیں کریں، یعنی ہمارے کاروبار، ہمارے بزنس، یہ تو ہمارا پرسنل میٹر ہے، ہم جیسا چاہیں کریں، تم اپنے آپ کو بہت سمجھدار بنتے ہو۔ تو انہوں نے کہا شعیب علیہ السلام نے کہ اے میرے قوم کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا رزق عطا کیا ہے، اچھے رزق سے مراد یعنی دنیا کے حالات بھی اچھے، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے علم اور نبوت اور ہدایت، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں خلاف ورزی کروں اس کی جس سے میں تمہیں روک رہا ہوں، کہ میں اس کے مخالف کروں جس سے میں تمہیں روک رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں تو روکوں اور میں خود وہ کام کروں، ایسا نہیں ہے، میں تو صرف تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں جتنی مجھ سے ہو سکتی ہے، باقی توفیق دینا تو اللہ کا کام ہے۔
اللہ پر میں نے بھروسہ کیا اور اللہ ہی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اے میری قوم کے لوگوں، کہیں میری دشمنی، مجھ سے نفرت کرتے ہو، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی عذاب آ جائے، جس طرح سے قوم نوح پر آیا، قوم ہود پر آیا، قوم صالح پر، قوم لوط تو ابھی کوئی زیادہ دور بھی نہیں گزرا ہے یہ واقعہ۔ تو تم سب مل کر اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بہت زیادہ مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اے شعیب، ہماری سمجھ میں تمہاری باتیں نہیں آتی ہیں، بہت ساری تمہاری باتیں ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، جو کچھ بھی تم کہتے ہو ہمیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں اس طرح کی باتیں، اور ہم تو بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے بیچ میں ایک بہت ہی کمزور سے انسان ہو، یعنی تمہارا تو کوئی اسٹیٹس، کوئی مال و دولت، کوئی تمہارے بیچ میں کوئی امیری، اس طرح کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی ہے۔ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا، تمہاری برادری نہ ہوتی، تو ہم تو تمہیں رجم کر دیتے، سنسار کر دیتے، پتھروں سے مارتے، کیونکہ تم ہم پر کوئی غلبہ ہی نہیں رکھتے ہو، تم ہم پر کوئی بھاری ہی نہیں ہو۔ تو شعیب علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ کیا تم میرے خاندان، میری برادری سے ڈرتے ہو؟ وہ تمہارے پر زیادہ بھاری ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ سے زیادہ بھاری ہے تم پر برادری کا خوف۔ کہا کہ اور تم نے تو اللہ کو بالکل پسے پشت ڈال دیا، میرا رب تمہارے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے، اور اے میری قوم کے لوگوں، تم سب اپنے جگہ کام کرو، میں اپنی جگہ کام کرتا رہوں گا، یعنی مجھے جو کام کرنا ہے دعوت کا، اصلاح کا، وہ تو میں کرتا رہوں گا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ جلدی ہی تم سب کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کا عذاب کس پر نازل ہوگا، جس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا وہ ذل و رسوا ہو جائے گا، اور جلدی ہی تم سب کو معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹ کون بول رہا تھا۔ تم سب انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے شعیب کو نجات دی اور اس پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے، اور ظالموں کو ایک چیخ نے، ایک چنگھاڑ نے، ایک سخت دھماکے نے پکڑ لیا، اور وہ سب کے سب اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر گئے، اور ایسے ہو گئی وہ بستی گویا کہ یہاں پر کوئی رہتا بستا ہی نہیں تھا۔ بس تباہی و بربادی ہے قوم مدین کی لیے جیسا کہ قوم سمود کے لیے تھی۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں لے کر بھیجا، اپنی آیات لے کر بھیجا، اور ہم نے اسے ایک کھلی سند عطا کی تھی، کھلی نشانی عطا کی تھی، کھلی دلیل۔ ہم نے اسے فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، ان سب نے فرعون کے حکم کی اتباع کی، فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم کوئی عقل پر مبنی نہیں تھا، کوئی رشد و ہدایت پر مبنی نہیں تھا۔ اسی طرح سے فرعون قیامت کے دن بھی آگے آگے ہوگا اپنے قوم کے، اس کی پوری قوم اس کے پیچھے پیچھے ہوگی، اس کی پوری قوم کل قیامت کے دن بھی اسے فالو کرے گی، اور یہ فرعون اس کا پیشوا ہوگا، لیڈر ہوگا اپنی پوری قوم کا، اور سب کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ کیا ہی بدترین ہے ان لوگوں کا جہنم میں داخل ہونا، کتنا بدترین مقام ہے یہ۔ اور اس دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن بھی فرعون پر لعنت ہے۔ تو کیا ہی برا بدلہ ہے جو ان لوگوں کو ملے گا۔ یہ سب ان بستیوں کے واقعات تھے، ان قوموں کے واقعات تھے جو ہم آپ پر پڑھ کر سنا رہے تھے۔ ان میں سے کچھ بستی کے لوگ تو ابھی بھی باقی ہیں، اور ان میں سے کچھ بستیاں ایسی ہیں جو کہ پوری کی پوری کٹ چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے خود اپنے پر ظلم کیا تھا۔ بس ان کے معبود ان کے کسی کام نہیں آئے، جنہیں یہ اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، کب؟ جب کہ اللہ کا حکم آ گیا، اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا ان لوگوں میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوا۔ اور یاد کرو، نہیں بلکہ اسی طرح سے تمہارا پروردگار کسی بستی کو پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کی ایسی ہی پکڑ ہوتی ہے، کب؟ جب کہ وہ بستی ظلم کرتی ہے۔ بے شک اللہ کی پکڑ بہت ہی دردناک ہے، بہت سخت ہے۔ بے شک ان تمام واقعات میں بہت نشانیاں ہیں، عبرت کا سامان ہے ہر اس انسان کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ آخرت کا دن لوگوں کو اکٹھا کرنے کا دن ہے، جمع کرنے کا دن ہے، تمام انسانوں کو۔
اور آخرت کا دن وہ دن ہے جس دن بہت ساری گواہیاں ہوں گی، بہت ساری شہادتیں ہوں گی، سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور ہم نے اسے مؤخر کر دیا ہے آخرت کو ایک مقرر مدت کے لیے، یعنی اپنے وقت پر آئے گی وہ، اور جس دن وہ آ جائے گی تو اس دن کوئی بھی نفس، کوئی انسان بات نہیں کرے گا اللہ کے سامنے، کسی کو بات کرنے کی نہ مجال ہوگی نہ ہمت ہوگی، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا، اجازت دے گا۔ بس انسانوں میں سے کچھ لوگ تو بہت ہی بدبخت ہیں اور کچھ بہت ہی نیک بخت ہیں، یعنی دو طرح کے لوگ ہیں، ایک نیک لوگ ہیں، ایک بد لوگ ہیں۔ کون ہے بدبخت؟ وہ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں ان کے لیے چیخ اور چنگھاڑ ہے، جہاں پر کیا ہے، گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے، آوازیں نکالیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، پھنکاریں ماریں گے، اور جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے اسی حالت میں جب تک کہ یہ آسمان و زمین قائم ہے، سوائے اس کے کہ جو تیرا پروردگار چاہے۔ بے شک تمہارا پروردگار بہت زیادہ پورا پورا اختیار رکھتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور نیک لوگ وہ ہیں جو جنت میں جائیں گے، جہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے، سوائے اس کے کہ تیرا رب جو چاہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی، جہنم کی زندگی بھی ہمیشہ کی زندگی، اور جنت کی زندگی بھی ہمیشہ کی زندگی۔ بس تم شک میں نہ پڑو، کسی بھی شک میں نہ پڑو۔ کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی یہ عبادت کر رہے ہیں، تو تم اس سلسلے میں ایسا نہ ہو کہ تم شک اور شبہ کا شکار ہو جاؤ کہ پتہ نہیں یہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو بس اس وجہ سے عبادت کر رہے ہیں کہ کیونکہ ان کے باپ دادا بھی اس سے پہلے اسی کی عبادت کرتے تھے، اسی وجہ سے، یعنی یہ لوگ لکیر کے فقیر ہیں، یہ ان کے باپ دادا سے جو ہوتا چلا آ رہا ہے بس یہ تو وہی کر رہے ہیں۔ ہم تو بے شک ہم لوگوں کو ان کے نصیب کا پورا پورا حصہ دیں گے، کوئی کمی نہیں کریں گے۔ دنیا میں اگر کسی کو، ہر ایک کو کیا ہے کہ نعمتیں مل رہی ہیں، مال و دولت مل رہا ہے، کھانا پینا رزق سب کچھ مل رہا ہے، یہ ان کے نصیب کا حصہ ہے جو انہیں مل رہا ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑی جا رہی ہے دنیا میں انسانوں کو عطا کرنے میں۔ انہیں ایسا نہیں دنیا میں کہ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، منافق ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ محروم کر دے، انہیں نہ دے، ایسا نہیں ہے، وہ اپنے نصیب کا کھا رہے ہیں۔ کل آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ پھر انہیں عذاب سے دوچار کرے گا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کر دی گئی ہوتی، یعنی عذاب کا وقت، تو پھر سے ان کا معاملہ چکا دیا جاتا، ان پر عذاب آ جاتا، یعنی فوراً ہی، لیکن عذاب کا ایک وقت پہلے سے مقرر ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اور لوگ شک اور شبہ میں پڑے ہوئے ہیں اس کی طرف سے۔ اور یہ بھی واقعہ ہے، حقیقت ہے کہ تمہارا پروردگار انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے باخبر ہے۔ بس آپ ثابت قدم رہیے، جمے اور ڈٹے رہیے، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ استقامت کا ثبوت دیجیے، ثابت قدمی کا۔ اور جو بھی آپ کے ساتھ توبہ اور استغفار کرے، اپنی زندگی سے پلٹ آئے، وہ بھی کیا ہے؟ جم جائے، ڈٹ جائے، اور تم سرکشی نہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، اور تم نہ جھک جاؤ، ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہو جاؤ جنہوں نے ظلم کیا، کیونکہ آگ، ورنہ پھر تمہیں آگ پہنچے گی، جہنم کی آگ تمہیں پہنچے گی، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں ہے، اور تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات کے گزرنے پر۔ بے شک دیکھیے اس میں تمام طرح کی نمازیں ہیں کہ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء، سبھی کچھ آ گئے اس میں، رات کی نمازیں، دن کی نمازیں۔ کہا جا رہا ہے کہ نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یعنی جو انسان نیکیاں کرنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے وضو سے گناہ جھڑتے ہیں، نمازوں سے، نمازیں گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں،
ज़कात, सदक़ा और खैरात जो होते हैं उससे गुनाह झड़ते हैं। रोज़ा है, हज है, इन सब से भी इंसान के गुनाह माफ़ होते हैं। तो कहा जा रहा है कि नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। और इसमें एक चीज ये भी है कि अगर इंसान से कोई गुनाह हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उसे चाहिए कि वो कोई नेकी कर ले, कोई नेकी का काम कर ले, कोई सदका दे दे, कोई नमाज पढ़ ले, कोई रोजा रख ले, क्योंकि नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। ये एक नसीहत है उन लोगों के लिए जो नसीहत हासिल करें। और तुम सब्र करो, बेशक अल्लाह ताला अच्छे काम करने वालों का अजर जाया नहीं करता है। कहा जा रहा है कि जो कौमें तुमसे पहले गुजर चुकी हैं और कुछ ऐसी हैं जो बाकी हैं, उन कौमों में से जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं, ऐसे लोग बाकी हैं, ऐसे अहले खैर मौजूद रहे जो रोकते हैं लोगों को फसाद फिल अर्ज से, सिवाय कुछ लोगों के जिनको हमने अपने कौमों में से बचाया और इत्तिबा की। जालिम लोग तो उन्हीं मज़ों के पीछे पड़े रहे जिनके सामान इन्हें फरावानी के साथ दिए गए और वो मुजरिम बनकर रहे। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो बस्तियां पहले गुजर चुकी हैं, उनमें कुछ ऐसे अहले खैर मौजूद क्यों न रहे जो लोगों को फसाद फिल अर्ज से रोकते, यानी लोगों को रोकते, मना करते कि तुम जमीन में फसाद बर्पा ना करो। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसे लोग मौजूद क्यों नहीं रहे? सिवाय कुछ लोग ही, कुछ लोग इस तरह के काम करते हैं कि लोगों को बुरे कामों से रोकते हैं, तो हम उन्हें निजात दे देते हैं। वरना जालिम तो क्या करते हैं कि बस दुनिया की जो दुनिया बटोरने में लगे रहते हैं कि दुनिया हासिल हो जाए, वो मुजरिम है। और कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला तुम्हारा परवरदिगार किसी भी बस्ती को जालिमाना तरीके से हलाक नहीं करेगा जबकि वहां के रहने वाले इस्लाह करने वाले हों। जब तक किसी बस्ती के रहने वाले इस्लाह करते रहते हैं, तब तक उस बस्ती पर अजाब नहीं आता है। इसलिए इस्लाह के काम बराबर करते रहना चाहिए। और तुम्हारा परवरदिगार अगर चाहे तो तमाम लोगों को एक उम्मत बना दे और लोगों के बीच में कोई इख्तिलाफ ही ना हो, सिवाय उसके कि जिस पर तुम्हारा परवरदिगार रहम करे। तो कहा जा रहा है इसीलिए तो इन सबको पैदा किया गया है, यानी ये जो आज़ादी दी गई है इंसान को इंतखाब की, इख्तियार की, और जो इंसान का इम्तिहान किया जा रहा है, इसी के लिए तो इन्हें पैदा किया गया है। यही तो इंसान की आजमाइश है, इम्तिहान है। वरना सबके सब मुसलमान होते तो आजमाइश ही कहाँ रह जाती। कहा जा रहा है कि तुम्हारे रब का कलमा पूरा होकर रहेगा कि मैं बहुत सारे जिन और इंसानों से जहन्नम को भर दूंगा। यानी बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे काम करेंगे या कर रहे हैं जो जहन्नम में ले जाने वाले हैं। यह अल्लाह का फैसला है, होकर रहेगा। और हम आप पर बहुत सारे रसूलों के किस्से और वाकयात पढ़कर सुना रहे हैं, बयान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम? यानी रसूलों के वाकयात कुरान में क्यों बयान किए गए हैं? वजह क्या है? वो इस वजह से बयान किए गए हैं ताकि इसके जरिए आपका दिल मजबूत हो जाए। हम आपके दिल को मजबूत करना चाहते हैं। यानी अल्लाह के रसूल जो बहुत परेशान होते थे लोगों की बातों पर, बड़े अंदर कुढ़न महसूस करते थे लोगों की बातों पर, तो कहा कि हम ये चाहते हैं कि हम आपको नबियों के वाकयात सुनाएं कि देखो उनके कौम के लोगों ने कितना सताया, परेशान किया, बातें बनाई उन पर, इल्जाम तराशी की, साफ साफ इनकार किया। तो ये सब वाकयात सुनकर तुम्हारा दिल मजबूत हो जाए कि तुम्हें भी अगर इस तरह की चीजें पहुंच रही हैं तो तुम अफसोस ना करो, परेशान ना हो। और कहा जा रहा है कि ये इसमें आ चुके, इनके अंदर तुमको हकीकत का इल्म मिला है। यानी वाकयात जो हमने तुम्हें पढ़कर सुनाए हैं, इन वाकयात में तुम्हें हकीकत मिली, सच्चाई मिली। अच्छा, इस वजह से भी वाकयात सुनाए गए थे क्योंकि लोगों ने झूठे और सच्चे वाकयात बयान करना शुरू कर दिए थे। बहुत सारे वाकयात में झूठ की आमेजिश कर दी थी लोगों ने, तो झूठी सच्ची बातें मशहूर थी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हमने हक के साथ इन वाकयात को बयान किया है। और इन वाकयात के अंदर नसीहत का बहुत सामान है, और इन वाकयात में बहुत ही याद दहानी है, और क्या है कि मोमिनीन के लिए इसमें बेदारी है, नसीहत है। और कहो उन लोगों से जो ईमान लेकर नहीं आते हैं कि तुम सब अपनी जगह काम करो, हम अपनी जगह काम करेंगे। तुम सब भी इंतजार करो, हम भी इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह के हाथ में है जमीन और आसमान का गैब। अल्लाह ही की तरफ तमाम मामलात लौटाए जाते हैं। बस तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह पर तवक्कुल करो,
اور تمہارا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ یہاں پر سورہ ہود مکمل ہو رہی ہے اور اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ یہ کھلی ہوئی کتاب کی آیات ہیں، روشن کتاب کی آیات ہیں۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے، اس قرآن کو، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، یہ عربی زبان میں ہے تاکہ تم اس پر غور و فکر کرو، اسے سمجھو، اپنی عقل دوڑاؤ، اس پر، اس قرآن میں اپنی عقل لگاؤ، خوب اچھی طرح سے اسے سمجھ لو۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن کو سمجھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اس پر تدبر تفکر کرنا چاہیے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ پر ایک بہت ہی اچھا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں، بہترین پیرائے میں ہم ایک واقعہ تم پر بیان کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو کچھ بھی ہم واقعہ تم پر بیان کریں گے، یہ سب کچھ ہم تمہیں بذریعہ وحی سنا رہے ہیں۔ اس قرآن کے ذریعے وحی نازل کر کے ہم تمہیں یہ واقعہ سنائیں گے۔ اگرچہ اس سے پہلے آپ کو یہ بات نہیں معلوم تھی، آپ بالکل بے خبر ہیں ان تمام باتوں سے۔ وہ واقعہ اللہ تعالیٰ شروع کر رہا ہے کہ یاد کرو جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا کہ اے میرے والد، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 تارے ہیں اور ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے، وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے والد نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، تم اپنا یہ واقعہ اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف چالے چلیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یوسف علیہ السلام کا خواب دیکھنا اور اس خواب کو بیان کرنا اپنے والد کے سامنے، اس سے ان کی عقل مندی کا اظہار ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنا خواب اپنے والد کے سامنے رکھا، اور والد نے خواب کو سن کر سمجھ لیا تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے، کیونکہ بہت ہی، ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اور یہ کہ وہ سمجھ گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ تم اس خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، کیونکہ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے بھائی ان سے حسد و جلن کرتے ہیں، تو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ تو کہا کہ وہ یعنی ایسے لوگوں کے سامنے کسی نعمت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، جو حسد اور جلن کرنے والے لوگ ہوں، جو نقصان پہنچانے والے لوگ ہوں، ان کے سامنے نعمتوں کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، ان کی چالوں سے محفوظ رہنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اسی طرح سے ہم نے تمہیں چنا، تمہیں منتخب کیا، یعنی یہ جو خواب تھا، اس خواب کے ذریعے اس کی جو تعبیر تھی وہ یہ تھی، مطلب اس تعبیر تو آگے چل کر آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے ہم نے تمہیں چنا، اپنے کام کے لیے منتخب کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ چنے گا، منتخب کرے گا، اور تمہیں خواب کی تعبیر بھی سکھائے گا، باتوں کی تہ تک پہنچنا، باتوں کی گہرائی میں اترنا، تعویل تک پہنچنا اللہ تعالیٰ تمہیں سکھائے گا، اور تم پر اپنی نعمت تمام کرے گا، یعنی تمہیں نبوت رسالت سے نوازے گا، ہدایت سے، علم سے، وحی سے۔ اور جس طرح سے اس نے آل یعقوب کو کیا تھا کہ اپنی نعمت سے نوازا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کو بھی نبوت سے نوازا تھا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی چنے گا، منتخب کرے گا۔ بے شک تمہارا رب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں بہت ساری نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ جبکہ انہوں نے کہا، ان کے بھائیوں نے کہا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ یقیناً یوسف اور ان کا بھائی بنیامین یہ زیادہ پسند ہے ہمارے والد کو، حالانکہ ہم سب ایک پوری جماعت ہیں، ایک پورا جتھا ہے، یعنی ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے والد یوسف اور اس کے بھائی سے محبت کرتے ہیں۔ بے شک ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ تو اب یہ لوگ پلاننگ کرنے لگے، میٹنگ کرنے لگے کہ کیا کریں، یوسف کو راستے سے کیسے ہٹائیں کہ والد کی توجہ یا محبت ہمیں مل جائے۔ تو کہا کہ ایسا کرو کہ یوسف کو قتل کر دو، یا پھر اسے کہیں پر پھینک دو، تاکہ تمہاری والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، اور یہ کام کرنے کے بعد پھر تم سب نیک بن جانا، صالح بن جانا، یعنی پہلے تو قتل کرو یوسف کو یا اسے پھینک دو، اور اس کے بعد پھر تم نیک بن جانا۔
یہ جو سوچ ہے انتہائی گھٹیا سوچ ہے کہ پہلے گناہ کر لینا، اس کے بعد یہ سوچنا ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد نیکی کی زندگی گزار لیں گے. یہ صحیح نہیں ہے. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو ایسا کرو کہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، اور جب وہاں سے کوئی قافلہ گزرے گا تو اسے لے جائے گا نکال کر. اگر کرنا ہے تو ایسا کرو. تو اس یہ قرارداد جو تھی ان پر کیا ہو گئی، ان لوگوں پر ان کا اتفاق ہو گیا اس پر کہ ٹھیک ہے ایسا ہی کریں گے. اب اس کے بعد کیا ہوا، یہ لوگ اپنے والد کے پاس گئے اور اپنے والد سے جا کر کہا کہ ہمارے ابا جان، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہمارے پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم تو یوسف کے خیر خواہ ہیں، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. کل وہ وہاں پر ہمارے ساتھ کھیلے گا، کودے گا، اس کا دل بہلے گا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے، مجھے شاخ گزرتا ہے یا رنجیدہ کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسے لے تو جاؤ اپنے ساتھ جنگل میں کھیلنے کے لیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی بھیڑیا اسے نہ کھا لے اور تم اس کی طرف سے غافل ہو جاؤ. ان لوگوں نے کہا کہ آخر اسے کوئی بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے جبکہ ہم اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں؟ اگر ایسا ہوگا پھر تو ہم تو بہت ہی خسارے اور نقصان والے ہیں. تو وہ سب پھر یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے، اصرار کر کے وہ اسے لے گئے اپنے ساتھ. اور ان کا اس بات پر اتفاق ہو چکا تھا کہ وہ اسے کسی اندھیر کنویں میں ڈال دیں گے. اور ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کر دی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب کہ تم ان لوگوں کو ان کی تمام حرکتیں بتاؤ گے، اور ابھی تو ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کس انسان کو پھینکنے جا رہے ہیں کنویں میں، یا کیا کچھ تمہارے ساتھ پیش ہونے والے نے کچھ نہیں پتا ہے. اب یہ لوگ شام میں واپس آئے اپنے والد کے پاس روتے ہوئے، روتے پیٹتے واپس آئے اور آ کر کہا کہ ہمارے ابا جان، ہم لے کر گئے تھے اسے اپنے ساتھ میں، ہم آگے بڑھ گئے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، بس اسے ایک بھیڑیے نے کھا لیا، اور آپ تو ہماری بات کا یقین کریں گے ہی نہیں اگرچہ ہم سچ ہی کیوں نہ بولیں. اور انہوں نے یہ بھی کیا کہ وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے. یہ سب دیکھ کر ان کے والد سمجھ گئے تھے کہ یہ خون جھوٹا ہے، یہ سچا نہیں ہے، کیونکہ اگر بھیڑیا کھاتا تو تب تو یہ شرٹ پھٹی ہوئی ہوتی. تو کیا ہوا، وہ سمجھ گئے فوراً. انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ تمہارے نفس نے اس کام کو بڑا آسان بنا دیا ہے، ایک بڑے کام کو تمہارے نفس نے بڑا آسان بنا دیا ہے. پس میں صبر ہی کروں گا، خوبصورت صبر، اچھا صبر، اور بخوبی صبر کروں گا، اور اللہ تعالیٰ مددگار ہے میرا جو باتیں تم بنا رہے ہو. ادھر ایسا ہوا کہ ایک قافلہ گزرا کنویں کے پاس سے، اور انہوں نے اپنے ایک پانی لانے والے کو پانی لینے کے لیے بھیجا. جب اس نے کنویں کے اندر ڈول ڈالا تو وہ کہنے لگا کہ خوشخبری ہو تم سب کے لیے، یہ تو ایک لڑکا ہے. اور انہوں نے اسے ایک تجارت کا سامان، مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا اس لڑکے کو. اور اللہ تعالیٰ جان رہا تھا جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے، اللہ کے علم میں تھا. اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا بہت ہی تھوڑی قیمت میں، چند درہموں کے عوض اسے بیچ ڈالا. انہوں نے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کتنا عظیم انسان ہے، اور اس کی قیمت انہوں نے بہت ہی کم لی. اور انہیں اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کی امید بھی نہیں تھی. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی کے پاس لے کر گیا اس بچے کو اور کہا کہ اس کو اچھی طرح سے اپنے پاس رکھو، اور ہو سکتا ہے کہ یہ کل بڑا ہو کر ہمیں فائدہ پہنچائے، ہمیں نفع پہنچائے، ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. اس طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں، مصر میں، ہم نے اس کے قدم جمانی کی صورت نکالی. ہم نے اسے ٹھکانہ دیا، اسے جگہ دی وہاں پر مصر میں. اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو معاملہ فہمی کی تعلیم دی تھی، ہم نے اسے باتوں کی گہرائی میں پہنچنے کا علم دیا تھا، سکھایا تھا. اور اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یعنی ظاہری طور پر تو لگ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے، کہ کنویں میں ڈال دینا، وہاں سے انہیں بیچ دینا، اور یہ سب والد سے دور ہو جانا ظاہری طور پر لگ رہا ہے. لیکن اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اللہ ہی جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو ان تمام چیزوں سے گزار کر ایک بڑے مقام پر پہنچا رہا تھا. اور پھر جب یوسف علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو حکمت عطا کی، قوت فیصلہ عطا کیا، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو علم عطا کیا. اور ہم اچھا کام کرنے والوں کو، نیک کام کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں.
جس گھر میں یوسف علیہ السلام تھے تو وہاں کی عورت اسے جھانسا دینے لگی، اور ایک دن اس نے ایسا کیا کہ اس نے سارے دروازے بند کر لیے اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی کہ آ جاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، بے شک میرا پروردگار نے مجھے بہت ہی اچھا مقام عطا کیا ہے، اچھی قدر و منزلت بخشی ہے، یعنی ایک بہترین ایک اونچے مقام اور منصب پر میں فائز ہوں۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرے گا۔ اس عورت نے ارادہ کر لیا تھا اور وہ یوسف علیہ السلام کی طرف آگے بڑھی، اور یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف بڑھ جاتے اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے برہان نہ دیکھ لیتے۔ انہیں رب کی طرف سے جو برہان، جو دلیل، جو روشنی عطا ہوئی تھی، تو وہ اس وجہ سے اس عورت کی طرف آگے نہیں بڑھے۔ یعنی جس کے پاس اللہ کی طرف سے برہان ہوتی ہے، قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے، وہ گناہ کی طرف آگے نہیں بڑھتا ہے۔ اسی طرح سے ہم اس کے اوپر سے برائی کو پھیر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، فحاشی کو، بے حیائی کو اس سے ہم دور کر دیتے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام ہمارے مخلص اور ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ وہ دونوں ہی آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے، اور اس عورت نے اس کی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی، یوسف علیہ السلام کی قمیص۔ جب وہ بھاگے دروازے کی طرف، دروازے پر دیکھا انہوں نے کہ اس کا شوہر موجود ہے، تو اس پر وہ عورت نے پھر کیا کیا، مکر کیا، فریب کیا، دھوکہ دیا، اور وہ کہنے لگی عورت کہ کیا سزا ہونا چاہیے اس انسان کی جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہا تھا، سوائے اس کے کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے، یا پھر اسے سخت سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ نہیں، بلکہ یہی عورت مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک گواہی دینے والوں نے، اس کے گھر والوں میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ اگر اس کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تب تو یہ عورت سچی ہے اور یہ شخص جھوٹا ہے، لیکن اگر اس کی قمیص اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے اور یہ مرد سچا ہے۔ تو جب دیکھا گیا تو ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو اس پر لوگوں نے کہا کہ اس عورت سے تمہاری ہی چال ہے، اور تمہاری چال بہت ہی بڑے غضب کی ہے، بہت ہی بڑی چال ہے تمہاری۔ اے یوسف، تم اس معاملے سے درگزر کرو، اور اے عورت، تم اپنے گناہ کی، اپنے غلطی کی معافی مانگو، بے شک تم نے خطا کی ہے۔ شہر کی تمام عورتیں چرچا کرنے لگیں آپس میں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور محبت نے اسے بے قابو کر رکھا ہے۔ بے شک ہم یقیناً اسے بہت بڑی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، صریح غلطی پر دیکھ رہے ہیں۔ جب عزیز مصر کی بیوی کو یہ تمام باتیں معلوم ہوئیں لوگوں کی کہ لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، اس نے یہ باتیں سنی، تو اس نے ان تمام عورتوں کو بلا لیا اپنے گھر پر اور ان کے لیے ایک مجلس آراستہ کی، تکیے دار مجلس ان کے لیے آراستہ کی گئی، اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی گئی، اور جس وقت ان کے ہاتھ میں چھری دی گئی، پھل دیا گیا کاٹنے کے لیے، اس وقت اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اب تم ان کے سامنے نکل کر آؤ۔ جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو وہ سب چونک پڑیں، وہ دنگ رہ گئیں، اور وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی کہ اللہ کی قسم، یہ تو کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہو رہا ہے۔ تو عزیز کی بیوی نے کہا کہ دیکھو، تم جو مجھے ملامت کر رہی تھی، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بنا رہی ہو۔ یقیناً میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ بچ نکلا۔ اگر یہ میرا کہنا نہیں مانے گا تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی اور یہ بہت ہی ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے بہت ہی بہترین جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار، مجھے قید خانہ زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے اس چیز کے مقابلے میں جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے، یعنی جس زنا کی طرف، بدکاری کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے، اس کے مقابلے میں مجھے جیل زیادہ پسند ہے۔ اور اگر تم میرے اوپر سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، دیکھیے ایسے موقع پر جب کہ انسان بے بسی محسوس کر رہا ہو، چاروں طرف سے گھر گیا ہو، ایسے موقع پر اللہ سے دعائیں کرنا، اس سے لو لگانا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر تم مجھے ان عورتوں کی چالوں سے ہٹائے گا نہیں، دور نہیں کرے گا، دفاع نہیں کرے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں اس گناہ میں پڑ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو جاؤں کہ میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ان عورتوں کی چالوں سے محفوظ کیا، بچایا، ہٹایا۔ اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور پھر جبکہ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی تھی، لوگوں نے کھلی نشانیاں دیکھ لی تھی،
सब कुछ देख चुके थे वो, तब भी उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डलवा दिया एक वक्त तक के लिए। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में दाखिल हुए तो उनके साथ साथ दो नौजवान और भी वहां पर दाखिल हुए थे। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास चूंकि क्या था, ख्वाब की ताबीर का इल्म भी था, तो वहां पर लोगों ने अपने ख्वाब बयान करना शुरू कर दिए। एक ने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपना ख्वाब सुनाया, कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं अपने सर के ऊपर रोटी उठाए हुए हूँ और परिंदे उसे खा रहे हैं। तो तुम हमें इस ख्वाब की ताबीर बताओ, हम देख रहे हैं कि तुम बहुत ही नेक इंसान हो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि यहाँ पर खाना जो तुम्हें दिया जाता है, उसके आने से पहले मैं तुम्हें उन ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा, क्योंकि ये इल्म उस इल्म में से है जो अल्लाह ताला ने मुझे अता किया है। और कहा कि हकीकत ये है कि मैंने उन लोगों का तरीका छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते हैं और जो आखिरत के मुनकिर हैं। मैंने तो अपने बाप दादा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के तरीके की पैरवी की है, और हमारे लिए मुनासिब नहीं है कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करें। देखिए, ये बहुत बड़ी अक्लमंदी है यूसुफ अलैहिस्सलाम की, ये कि वो उन्होंने किस तरह से बातों ही बातों में आ, बहुत कुछ सिखाया अपने कैद खाने के साथियों को। ये भी बताया कि ये इल्म अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है। ये भी कहा कि मेरा ईमान क्या है, मेरा दीन क्या है, मैं किस तरीके पर चलता हूँ। और शिर्क के बारे में बताया कि हम अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करते हैं, हमारे लिए मुनासिब नहीं है, ये अल्लाह का फजल है हमारे पर और इंसानों पर। लेकिन अक्सर लोग अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं। ऐ मेरे, तो कहा कि ये अल्लाह का फजल है हमारे पर, तमाम इंसानों पर, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते हैं। हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा अपने जिंदा के साथियों से कि ऐ जिंदा के साथियों, ये बताओ कि क्या बहुत सारे रब, अलग अलग रब, ये ज्यादा बेहतर है या एक अल्लाह जो अकेला है, तन्हा, वाहिद है, कहार है, गालिब है सब पर। यानी किस तरह से दावत का काम कर रहे हैं। इसमें सीखने का पॉइंट हमारे लिए ये है कि कभी भी हमें ये बहाने नहीं करना चाहिए कि हम क्या करें, हम मजबूर हो गए थे, हम तो कैद में थे, हम तो काम ही नहीं कर सकते दावत का, हम तो ऐसी जगह पर थे जेल में कि हम कैसे काम करें दावत का। यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में होने के बावजूद भी, जेल में होने के बावजूद भी दावत का काम उन्होंने वहां पर भी जारी रखा है। ऐसे हालात में भी दावत का काम कर रहे हैं, लोगों को अल्लाह का तारुफ करा रहे हैं कि बताओ कि बहुत सारे रब बेहतर है या एक अल्लाह बेहतर है। और कहा कि जिन्हें तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, इबादत करते हो जिनकी तुम, वो तो सिर्फ कुछ नाम है जो तुमने रख लिए हैं, तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनके बारे में कोई दलील नाजिल नहीं की है। हुक्म तो सिर्फ अल्लाह ही का है, हुकूमत सिर्फ अल्लाह की है। और अल्लाह ने हुक्म ये दिया है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, यही सही और दुरुस्त दीन है। लेकिन अक्सर लोग इल्म हासिल नहीं करते हैं। ऐ मेरे जिंदा के साथियों, अब इन्होंने ख्वाब की ताबीर बताई, पहले दावत पहुंचाई इन्होंने, है ना। उसकी ताकि इंसान जो है इंतजार में कि ख्वाब की ताबीर बताएंगे, ये सुन रहा था उनकी बात तवज्जो से और गौर से। कहा कि ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, तुम में से एक शख्स जिसने ये ख्वाब में ये देखा था कि वो शराब निचोड़ रहा है, तो उसकी ताबीर ये है कि वो अपने मालिक को, शाह मिस्र को शराब पिलाएगा। और दूसरा वो इंसान जिसने ये देखा था कि उसके सर पर रोटियां हैं, परिंदे उसे खा रहे हैं, तो उसे सूली पर चढ़ाया जाएगा और परिंदे उसका सर नोच नोच कर खाएंगे। फैसला हो गया उस बात का जिसके बारे में तुम सवाल कर रहे थे। फिर वो इंसान जिसके बारे में उन्हें ये गुमान था कि अब इसे जेल से रिहाई मिल जाएगी, उससे कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि तुम बाहर जाकर अपने मालिक के सामने, शाह मिस्र के सामने जाकर मेरा जिक्र करना, मेरा तस्करा करना। लेकिन जब वो रिहा हो गया, बाहर निकल गया, तो शैतान ने उसको भुला दिया उसके मालिक के सामने जिक्र करने से यूसुफ अलैहिस्सलाम का। यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में, जेल में एक बड़ी मुद्दत तक पड़े रहे, कई साल तक पड़े रहे उसमें। जब उनके बादशाह ने ख्वाब देखा, जो रिहा हुआ था उसके बादशाह ने ख्वाब देखा, उसने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और अनाज की 7 बालियां हरी हैं और दूसरी 7 सूखी हैं। ऐ मेरे दरबार के लोगों, मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ अगर तुम ख्वाब का मतलब जानते हो। तो लोग कहने लगे कि ये तो बस परागंदा ख्यालात हैं, परेशान ख्वाब की बातें, यानी कोई इसकी हकीकत नहीं है, ऐसी उल्टे सीधे कुछ ख्यालात आते हैं ख्वाब में, बस ये वो है। और कहा कि हमें ख्वाब का ताबीरों का इल्म भी नहीं है।
اب وہ شخص جس کو نجات مل گئی تھی جیل سے، اب اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، ان کے یوسف علیہ السلام کی بات یاد آئی، اور اس نے کہا کہ میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا، تم مجھے قید خانے بھیج دو یوسف علیہ السلام کے پاس۔ اب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور اس نے جا کر کہا ہے کہ اے میرے دوست، تم مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہری ہیں اور 7 سوکھی ہوئی ہیں، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں کو بتاؤں، ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں تاکہ وہ لوگ بھی جان لیں۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال تک تم لوگ لگاتار کھیتی باڑی کرو گے۔ اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو گے اس میں سے تھوڑا سا حصہ جو تمہارے خوراک کے کام آئے وہ نکال لینا، اور باقی کو اس کی بالوں میں رہنے دینا، کیونکہ پھر 7 سال بہت ہی سخت آئیں گے۔ اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی، لوگوں کی فریادیں سنی جائیں گی اور وہ خوب رس نچوڑیں گے۔ یہ خواب کی انہوں نے تعبیر بتائی یوسف علیہ السلام نے، اور خواب کی تعبیر بتانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس مسئلے کا حل بھی بتایا۔ یہ کہا کہ اس خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ 7 سال تک تو تم خوب کھیتی باڑی کرو گے، خوب زراعت کرو گے، اور اس دوران میں تم خوب فصلیں کاٹ لینا، اور ہاں اس دوران میں تم یہ کرنا کہ تم فصل کاٹ لینا لیکن تھوڑا سا حصہ کاٹنا، جو تمہارا جتنا تمہارا کام ہے بس اتنا ہی کاٹنا، اتنی ہی فصل کاٹنا، اور باقی کو تم کھیت کے اندر ہی رہنے دینا، اس کی بالیوں میں ہی رہنے دینا، کیونکہ اس کے بعد 7 سال بہت ہی سخت آئیں گے، قحط پڑے گا، اور پھر اس زمانے میں وہ سب کچھ کھایا جائے گا جو تم نے جمع کر کے رکھا ہوگا، محفوظ کر کے رکھا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد پھر 7 سال کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جب کہ خوب بارش ہوگی، اور پھر ہر ایک جو ہے خوب خوب رس نچوڑے گا۔ یہ خواب کی تعبیر تھی۔ جب بادشاہ کو آ کر اس نے بتایا اس شخص نے، اب بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ، اور جب یہ بادشاہ کا یہ میسنجر پہنچا تھا وہاں پر، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، تو اس نے جا کر کہا، یوسف نے کہا پہلے کہ تم واپس جاؤ اپنے مالک کے پاس اور اس سے ذرا سوال کر کے آؤ، اس سے معلوم کرو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بے شک میرا پروردگار ان کی چالاکیوں سے خوب واقف ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا کہ تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب کہ تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا کہ ہاشا للہ، ہم نے تو اس شخص کے اندر کوئی بدی کا شائبہ تک نہیں پایا تھا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی کہ اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ یقیناً بالکل سچا انسان ہے۔ یوسف نے کہا، انہیں ایسا کیوں کیا تھا یوسف نے، اس سے ان کی غرض کیا تھی؟ تو کہا کہ اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز مصر کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے در پردہ، میں نے اس کے پیچھے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی ہے، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چالوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا ہے، کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس طرح سے یوسف علیہ السلام نے بڑی سمجھداری کے ساتھ، بہت عقل مندی کے ساتھ اپنے لیے، یعنی واپس اگر آئیں جیل میں سے تو اس حال میں واپس آئیں کہ ان پر کوئی انسان پڑھے لکھوں میں بیٹھے نا تو جاہلوں کی پہچان علی بھی پتہ چلے۔ تو کہا کہ تاکہ کیا ہو کہ جب وہ واپس آئیں جیل سے تو ایسا ہو کہ ان پر کوئی گناہ نہ ہو، وہ پاک صاف ہو کر وہاں سے واپس آئیں، کوئی الزام نہ ہو، لوگ انہیں غلط نظروں سے نہ دیکھیں کہ اس نے کوئی خیانت کی تھی اپنے مالک کے ساتھ۔ تو اس طرح سے وہ بڑی عزت کے ساتھ جیل سے واپس آنا چاہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ باقی یہ واقعہ بھی مکمل نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ کل جب 13واں پارہ پڑھیں گے تو اس میں بات مکمل ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔